السلام علیکم میری پیاری بہنوں، آج کے نیو ولاگ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں صبح صبح جب اٹھ گئی تھی تو باہر ہمارے گھر کے باہر جو صحن ہے وہاں پر درخت لگے ہوئے ہیں، تو بس نماز پڑھنے کے بعد میں تھوڑی دیر کے لیے ادھر باہر ٹیرس پہ ہی کھڑی ہو جاتی ہوں۔ درختوں کو بھی دیکھا اور تھوڑی فریش ایئر کا بھی احساس ہوتا ہے۔ میں صبح اٹھنے کے بعد ہی کچھ کام شروع کر دیتی ہوں، جیسے کہ بچوں کا یونیفارم وغیرہ پریس کرنا ہو، کیونکہ رات میں بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوتی ہوں۔ پورے دن کی روٹین میری اس طرح سے ہے کہ میں نے خود بھی جاب پہ جانا ہوتا ہے، پھر واپس آؤں تو بچوں کو دیکھنا، کھانا وغیرہ بنانا، تو یونیفارم دھونا، یہ اس لیے رات کو میرے لیے یونیفارم پریس کرنا اتنا ایزی نہیں ہوتا، بلکہ میں اپنی بھی اکثر جو ڈریسز ہیں وہ صبح ہی پریس کرتی ہوں۔ تو بچوں کا یونیفارم بھی میں پریس کر رہی تھی، اور ساتھ میں صبح صبح باہر سے آواز بھی آتی ہے، جیسے کہ مرغوں کی اذان کی اور پرندوں کے چہچہانے کی بھی۔ تو یہ صبح کا بہت ہی اچھا سا ایک سماں ہوتا ہے۔ آؤٹ سائڈ کھڑے ہو کے اگر آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو اچھی ہوا بھی آپ کو لگ رہی ہے، اور ساتھ میں جو ہے وہ آپ ساتھ ساتھ کام بھی اپنے کرتے جا رہے ہیں۔ تو بچوں کا یونیفارم پریس کرنے کے بعد پھر میں نیچے کچن میں آ جاتی ہوں، ناشتہ بنانا، اور پھر بچوں کو اٹھانا، ان کو ریڈی کرنا، پھر خود ریڈی ہونا۔ تو اس طرح صبح میری بہت ہی زیادہ بھاگ دوڑ ہوتی ہے، اتنی زیادہ کہ بس میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اور پھر بچوں کا بھی یہی شوق ہوتا ہے کہ ماما آپ بھی ہمارے ساتھ ہی بیٹھ کر ناشتہ کریں۔ تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، اکثر تو میں اپنا لنچ پیک کر لیتی ہوں اور اپنی جاب پہ جا کے وہاں پہ لنچ کرتی ہوں، لیکن جب تھوڑا بہت ٹائم مل جائے تو بچے جو ہیں وہ ضد کرتے ہیں کہ ماما ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ تو تھوڑی بہت ڈانٹ ڈپٹ بھی کہ بچے ناشتہ کرتے ہوئے آپ کو پتہ ہے کچھ نہ کچھ گرا بھی دیتے ہیں، صبح کچھ ان کو ڈانٹ لیا، کچھ خود جو ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ناشتہ وغیرہ کر لیا۔ تو صبح کی روٹین جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ٹف ہوتی ہے، اور جیسے کہ میں نے اپنے تھمب نیل میں بھی لکھا ہے کہ دن بھر کی روٹین میں وہ کون سا لمحہ ہوتا ہے کہ جس میں مجھے سب سے زیادہ میرے لیے وہ مشکل ہوتا ہے۔ تو وہ میں آپ کو اس ولاگ کے اینڈ پہ بتاؤں گی۔ ابھی تو یہی ہے کہ یہ ہماری مارننگ روٹین ہے، بچے بھی اسکول جانے کی تیاری کر رہے ہیں اور میں نے بھی اپنی جاب کے لیے نکلنا ہے۔ تو یہ صبح صبح جو ہے نا اسی طرح ہم بھاگ دوڑ میں ہی پوری فیملی اپنے اپنے گول پہ جانے کے لیے جو ہے وہ لگے ہوتے ہیں۔ تو میری صبح وین آنے والی ہوتی ہے، تو اگر بچے پہلے ریڈی ہو جائیں تو وہ بھی پھر گیٹ پہ آ کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی رکشے کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں اور میں اپنی وین کا انتظار کر رہی ہوتی ہوں۔ تو بس ہم سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی گول ہوتے ہیں، کوئی مشن ہوتے ہیں، ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہوتا ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے سبھی اسٹرگل کرتے ہیں۔ ایک ماں ہونے کی حیثیت سے سب سے پہلا تو میرا مشن یہی ہے کہ میرے بچے پڑھائی میں بہت اچھا سا پڑھیں، بہت اچھی ان کی روٹین رہے، لائق بنیں۔ ساتھ میں جاب پہ جا کر ہم کچھ نہ کچھ میس بھی منگوا لیتے ہیں۔ تو اسی طرح دوستوں ہم سب کی زندگی کا کوئی نہ کوئی گول ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مشن ہوتا ہے۔ یوٹیوب چینل بنانا میرے لیے کوئی آسان نہیں تھا، کیونکہ میری آلریڈی روٹین اتنی زیادہ ٹف ہے، لیکن بس ایک جنون تھا کہ ایک اسکل سیکھنے کا کہ دیکھیں اگر اتنی انرجیز کے باوجود ہم مزید اپنے آپ کو کسی اور انرجی میں انوالو کرتے ہیں تو ہمارے اندر کتنی کیپیسٹی ہے کہ ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو ساتھ میں اب یہ رات کے کھانے کا بھی ٹائم ہو گیا تھا، گھر والوں کو فکر تھی کہ کیا بنائیں، تو مجھے سب سے ایزی یہی لگا کہ پکوڑے ہی بنا لیے جاتے ہیں، بچوں کو بھی پسند ہیں اور بن بھی آسانی سے جاتے ہیں۔ تو پورے دن بھر کی روٹین میں سب سے زیادہ مشکل لمحہ میرے لیے وہ ہوتا ہے کہ جب میں نے صبح جاب کے لیے نکلنا ہوتا ہے۔ میں ارلی مارننگ اٹھ جاتی ہوں، اپنے سب کام وقت پہ کر لیتی ہوں، لیکن جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو گھر میں ہیں، جن کو ہم نے جاب پہ ساتھ نہیں لے کے جا سکتے، ہم نے ان کو کسی نہ کسی کے ہینڈ اوور کرنا ہوتا ہے، تو وہ ٹائم ڈیوریشن میرے علاوہ ہر ماں کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ بس بندہ چھپ چھپ کے بچے کو سلا کے کسی کے حوالے کر کے، دادی اماں کے یا کسی بڑے کے حوالے کر کے نکل رہے ہوتے ہیں، اور اگر پیچھے سے بچوں کے رونے کی آواز آ جائے اور وہ ماما ماما کریں تو آپ یقین جانیں کہ اتنا افسوس ہوتا ہے۔ لیکن سب ماؤں کے ساتھ ہی ظاہر ہے یہ مجبوری ہے جو بھی جاب کے لیے جاتی ہیں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرے سمیت وہ سب بہت لکی ہیں کہ جن کو گھر میں بچوں کو لک آفٹر کرنے کے لیے کوئی موجود ہوتا ہے، ان کے بچے ان کی غیر موجودگی میں ان اٹینڈڈ نہیں ہوتے۔
تو اس لیے ہمارے ساتھ جو بھی ہمارے ہیلپنگ ہینڈس ہیں ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے. میں تو بہت زیادہ شکر گزار ہوں اپنے ان لاز کی بھی، اپنے ہسبینڈ کی، کہ وہ میری غیر موجودگی میں بچوں کو بہت اچھا سا لک آفٹر کرتے ہیں. اور بس آج کا ولاگ اتنا صحیح ہے. اب آج کا دن ختم ہوا. رات کو سونے سے پہلے بھی اپنے حصے کا کام کر کے سونا ہوتا ہے. تو یہ اب آٹا گننے کے بعد اس کے بعد میں سو جاؤں گی، میری بھی بس ہو جائے گی، اور انشاءاللہ پھر نیا دن، نئی روٹین اور اس کی نئی شروعات. ساتھ میں آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ بھی کریں. آپ کی دعاؤں کا بہت شکریہ.